بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو خود بھی ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ آپ کا شجرہ نسب ایک طرح سے 11ویں پشت پر یہودا سے جا ملتا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ دوستو، ماں کی گود سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اچھی تربیت ملی تھی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا، رات بھر نہ سوتے رہا کرو۔ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے ابراہیم کو بخشے، اسحاق و یعقوب۔ ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 7 سورتوں میں 16 مقامات پر آیا ہے، جن میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن شہزادوں کی مانند گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل، فہم و ذکاوت بچپن ہی میں بہت زیادہ عطا کر دی تھی۔ سن شعور تک پہنچنے سے پہلے ہی بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے لیے پہلے ہی چن لیا تھا، اس لیے تمام اسرار و رموز سے بھی واقف کرا دیا تھا۔ پھر پیغمبر باپ کی صحبت میں رہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم اور نکھر گیا۔ پرندے و پہاڑ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیگر علوم کے ساتھ پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم بھی دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 16 میں، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولیاں تو تمام چرند و پرند اور حشرات الارض کی سکھائی گئی تھیں، مگر قرآن پاک نے خاص طور پر پرندوں کا ذکر کیا ہے، جس سے منشا یہ ہے کہ پرندے سایہ کرنے کے لیے ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دھوپ سے محفوظ رہیں۔ قرآن حکیم نے قرۂ ارض پر پھیلے ہوئے تمام چرند پرند اور حشرات الارض میں خصوصی طور پر سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور پرندے ہدہد کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 18 اور 19 میں کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا دیے اور دعا کی، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ بعض جگہ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا حکم دیا تھا،
وہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کشمالہ نامی چیونٹی سے بھی بات کی تھی۔ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایک ایسی نعمت تھی جسے در حقیقت معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بے انتہا احسانات کیے اور یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت کو خرچ کرنے میں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دولت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ذات پر اس میں سے کچھ صرف نہ کرتے تھے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات یعنی پرشوکت عمارتیں اور پرہیبت قلعوں کی تعمیر میں خاص مہارت اور دلچسپی تھی۔ وہ اس تعمیر میں گارے اور چونے کے استعمال کے بجائے کسی سیال دھات کا استعمال چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی، زیر زمین تانبے کو سیال شکل دے دی۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص تانبے یا کسی اور دھات کو سیال شکل میں تبدیل کرنے کا ماہر نہ تھا۔ یہ معجزہ تھا جو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں تانبا پانی کی طرح بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار کر دیا۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے واقف نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق تانبے کے یہ چشمے یمن میں واقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس سے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ہوا کو سلیمان کے حق میں مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے حکم کی اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تند ہونے کے باوجود ان کے حکم پر نرم یعنی دھیمی پڑ جاتی تھی۔ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر صبح شام جدا جدا سفر ایک گھڑ سوار کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر ہوتا تھا، جو آج کے تیز ترین طیاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کو زیر کر کے بہت بڑی اپنی حکومت قائم کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں علم و حکمت اور فہم و فراست میں نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ تمام وحشی جانور، پرندے، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور جن و انس آپ علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام عبادات اور معاملات مملکت شریعت توریت کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ مقدمات کے فیصلے کرنے میں آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے فیصلے میں مشاورت فرمائی تھی، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 78 سے 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، داؤد اور سلیمان کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ، جبکہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں فیصلہ کرنے لگے، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی اور اس کو عظیم الشان مملکت میں تبدیل کیا۔ 53 یا 62 سال کی عمر مبارک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر صہیون میں دفن کیا گیا۔
یہی علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور سلطنت کا تھا۔ آپ کا زمانہ 926 تا 965 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔